نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے سلسلہ نمبر 144 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برکات اور اس نام کی فضیلت گزشتہ سلسلے میں ہم نے شروع کی تھی۔ آج انشاءاللہ عزیز باقاعدگی سے نام پاک کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزارش کرتا ہوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دوستان جی احتشام، نبی پاک صاحب لباک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ایسا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد آنے والے وہ ہستی بالا وقار ہستی ہیں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی دنیا میں محمد اور آسمان پہ ان کا نام احمد ہوگا۔ من بعد اسمہ احمد، قرآن کریم میں یہ حوالے سے آیہ کریمہ نازل بھی ہوئی ہے۔ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی لے کر فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نام ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ مجھے یہ بات ایک یاد آ گئی کہ تورات میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ایک امتی تلاوت کر رہا تھا تورات کی۔ تورات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نظر آیا۔ اس نے دل میں بغض اور حسد کی بنا پر اس نام کو مٹانے کی کوشش کی۔ جو ہی اس نے نام نامی اسم گرامی کو مٹا کر اس نے کتاب کو بند کر کے رکھ دیا، اب اس نے ایک جگہ نام دیکھا اور اس کو مٹا دیا، تو جب دوسرے دن اس نے تورات کھولی دیکھا کہ ایک مٹایا تھا، اب وہاں پر 2 نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی 2 جگہ پر آپ کا نام نامی اسم گرامی موجود ہے۔ اس نے پھر اس نام کو مٹانے کی کوشش کی۔ وہ کیا کہتے ہیں، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اب اس نے دوسری جگہ پر دیکھا 2 مرتبہ نام لکھا ہے، پہلے 1 مرتبہ تھا، اس نے مٹانے کی کوشش کی، اب 2 مرتبہ لکھا گیا، اس نے پھر مٹایا، بند کر دیا، پھر اگلے دن جب اس نے تورات کھولی تو اب 2 کی جگہ 4 مرتبہ میرے آقا کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا ہے۔
قربان جائیں یہ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نامی اسم گرامی کی فضیلت کتنی ہے۔ اب اس نے جب تیسرے دن کھولا تو دیکھا کیا، پہلے ایک تھا مٹایا 2 ہو گئے، اب 2 نام مٹائے تو جب تیسرے دن کھول کے دیکھا تو 4 جگہ پر آپ کا نامی اسم گرامی درج تھا۔ یہ دیکھ کر حیران ہوا اور اس نے پھر اس نام کو مٹانے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ ہمارے ایمان کی پختگی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ اب اس نے جب دیکھا کہ اب 4 جگہ پر نام لکھا ہے تو اس نے 4 جگہ سے نام مٹا دیا، اور حیران یہ ہے کہ میں نے پہلے دن مٹایا تو 1 تھا، دوسرے دن دیکھا تو 2 ہو گئے، اب دونوں کو میں نے مٹایا تو اب تیسرے دن دیکھتا ہوں تو 4 ہو گئے۔ حسد، کینہ، بغض، عناد اب بھی دل سے نہیں جا رہا۔ اس نے پھر نامی اسم گرامی مٹانے کی کوشش کی، ناکام کوشش۔ بہت سارے لوگ اس نام کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، تو اللہ اس نام کی حفاظت کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ نامی اسم گرامی اب 4 جگہ سے مٹایا، چوتھے دن جب کتاب کھول کر دیکھا، پہلے 1 جگہ لکھا ہوا تھا اس کو مٹایا، پھر 2 جگہ لکھا ہوا تھا اس کو مٹایا، پھر 4 جگہ لکھا ہوا تھا اس کو مٹایا۔ اب چوتھے دن جب اس نے کھول کر دیکھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی 8 جگہ پر لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ 8 جگہ پر میرے آقا کا نامی اسم گرامی موجود ہے۔ اب اس نے جب دیکھا تو کہا، میرا حسد، میرا بغض، میرا عناد، میرا کینہ کسی کام نہیں آئے گا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، وہ گھٹائیں اسے منظور پڑھانا تیرا۔ جب اللہ اس نام کو پڑھانا چاہتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا ہے۔ اب جس کو اللہ بلند کرے تو بندہ اس کو کیسے مٹا سکتا ہے؟ اب جب دیکھا کہ 8 جگہ پر بھی یہ نام نظر آ رہا ہے تو دل میں خیال کیا، اب اس کے ساتھ بغض رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس نام کو اللہ مٹنے نہیں دے رہا۔ یقیناً یہ نام وہی نام ہے جس نام کا ذکر حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کی تورات کتاب میں آیا ہے۔ اب وہ بندہ تائب ہوا، توبہ کی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ دوستان محترم، جانے جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایکم مثلی۔ اچھا، کئی لوگوں نے وہ قرآن کی آیت کریمہ پڑھی اور کہا کہ دیکھو جی فرما رہے ہیں میں اور تم ایک جیسے ہیں۔ بھئی وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کا حکم تھا کہ محبوب اگر تجھے نورانیت کے ساتھ میں نازل کروں، اس دنیا میں بھیج دوں، تو یہ لوگ تیری نورانیت کو دیکھ کر بھاگیں گے اور تو نظر بھی کامل نہیں کسی کو آئے گا۔ تو بشری لبادہ پہن کے جا تاکہ تجھے لوگ دیکھ سکیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو مسلمان اس بات پر اڑے ہوئے ہیں، غیروں کے ٹکڑوں پر پل کر اپنے کریم آقا کریم متعلق عجیب سے سوالات رکھتے ہیں،
عجیب سا خیال رکھتے ہیں، ان دوستوں کو میں گزارش کروں گا کہ اپنے گریبان کو کھول کر اور اس میں جھانک کر ایک مرتبہ اس بات کو سوچ لیجئے کہ میں نے کلمہ کس کا پڑھا ہے جس میں عیب ہے، جو کچھ نہیں کر سکتا، جسے اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا، جو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتا۔ ذرا سوچے کہ اتنے نقص والے کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ نقص اس میں ہے جس کو تم نے نبی بنایا اور جس کو اللہ نے نبی بنایا، جس کو اللہ نے اپنا محبوب فرمایا، وہ ہمارے آقا کریم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رخت جگر، اللہ کا حبیب اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا، ہمارے نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے شفاعت کا منصب عطا کیا، ہمارے نبی وہ ہیں جو اپنے امتی کی خیر خواہی کے لیے، اس کی رہنمائی کرنے کے لیے اس کے اوپر نظر رحمت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی وہ ہیں، ہمارا نبی وہ ہے جس میں اللہ نے کوئی عیب نہیں رکھا۔ میں یہی گزارش کروں گا کہ جو لوگ ایسی باتیں من گھڑت بنا کر مسلمانوں کو ان کی لائن سے ہٹانا چاہتے ہیں تو سوال کیا کرتے ہیں؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے عیب ہیں تو آپ نے کھایا پیا کیوں؟ کیونکہ کھانا پینا محتاجی ہے اور محتاجی عیب ہے۔ اب دیکھیے پڑھا کلمہ ہے اور جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے ساتھ کیسی وفا کر رہے ہیں کہ محتاجی عیب ہے، لہذا اگر اللہ کے نبی بے عیب ہیں تو کیوں کھاتے پیتے ہیں؟ اب سنیے جواب کیا ہے۔ ہم عام انسان کھانے پینے کے محتاج ہیں اور یہ واقعی عیب ہے، مگر حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی دن تک کھانا نہ کھایا نہ کچھ پیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزے رکھ رہے ہیں تو صحابہ نے سوچا ہم بھی روزے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ دبلے پتلے ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، ناتواں ہو رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ کس لیے اتنے کمزور ہو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزے رکھتے ہیں، ہم نے سوچا ہم بھی روزے رکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی رضا کے لیے میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہوں، وہ خالق و مالک رازق جو ہے وہ مجھے کھانا بھی کھلا دیتا ہے، پانی بھی پلا دیتا ہے، مجھے اس کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری مثل ہے؟ تو سارے صحابہ خاموش ہو گئے۔ ان میں ایک بھی ایسا منافق نہ تھا جس نے کہا کہ حضور ہم آپ جیسے ہیں، بلکہ سارے غلام تھے، سارے میرے آقا کے عاشق تھے، سارے میرے آقا کے پروانے تھے، آقا میرے سب کے لیے شمع تھے اور ان کے پروانے صحابہ کرام تھے جن کی یہ جرت نہ تھی کہ کہتے کہ ہم نبی جیسے ہیں یا نبی ہم جیسا ہے، کبھی کسی نے نہیں یہ کہا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی بالا وقار ہیں جو صف اول پر نبیوں کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہیں اور اماموں میں سے خلفاء میں سے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
ہجرت فرما کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ تشریف لائے تھے تو قبا کے مقام پر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آتے اور حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ چومتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ کیا چیز ہے کہ آقا تو میرے نبی ہیں تو لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی وہ 3 راتیں اور 3 دن جو غار میں گزارے تھے، اللہ نے اپنے محبوب کا رنگ چڑھا دیا تھا ابوبکر صدیق پر، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے تو ایک مرتبہ بھی نہ کہا کہ لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں اس لیے کہ میں آقا جیسا ہوں، نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر مبارک کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کیا، سایہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنکھی کے طرح کپڑے کے ساتھ آقا علیہ السلام کو ہوا دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آنے والے جتنے بھی سائل آتے ہیں، جتنے بھی غلام آتے ہیں، جتنے بھی ہمارے پیر بھائی آتے ہیں، سب کو پتہ چل جائے جو غلامی کر رہا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے، جو آرام فرما رہا ہے وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی جیسا ہوں یا نبی میرے جیسا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزر جائے اس راستے کو شیطان نہیں جاتا، شیطان میرے عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان حیا کا پیکر ہے، آسمان کے فرشتے عثمان کا حیا کرتے ہیں۔ تو عثمان غنی نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی جیسا ہوں یا نبی میرے جیسا ہے۔ مولا مرتضی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی بالا وقار ہے، میرے نبی فرماتے ہیں علی عین ایمان ہے، مکمل ایمان ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو علی المرتضی مولا مرتضی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی ہونے کے باوجود کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی کا ویر ہوں، نبی میرا ویر ہے، کبھی یہ نہیں کہا میں نبی جیسا ہوں، نبی مجھ جیسا ہے، بلکہ سب نے بیک زبان یہی کہا کہ نبی ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ اگر علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم لشکر کو لے کر آتے ہیں، پانی کی قلت ہے تو آپ فرماتے ہیں اس پادری سے پوچھ کے اور جو چرچ کے باہر کھڑا ہے پوچھو کہ یہاں نزدیک کوئی پانی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہاں نزدیک پانی نہیں ہے۔ تو علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم نے کشف کی نگاہ سے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ پتھر اٹھاؤ، اس میں سے چشمہ جاری ہوگا۔ جب انہوں نے اٹھانا چاہا تو اس پتھر کو اٹھا نہ سکے تو علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنے ایک ہاتھ مبارک سے اس پتھر کو ہٹایا اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اب یہ پادری جو چرچ کے باہر کھڑا ہے یہ بھاگ کر آیا اور آ کر کہنے لگا آپ نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے عرض کی اگر آپ نبی نہیں تو آپ نبی کے وزیر ضرور ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس غلام حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ میں نبی کا غلام ہوں، میرے نبی میرے آقا ہیں۔ تو اس نے اسی وقت کہا کہ میں نے پڑھا انجیل میں کہ اس پتھر کو وہ ہٹائے گا جو نبی کا وزیر ہوگا یا خود نبی ہوگا۔ تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آپ سے ظاہر ہو گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ آپ نبی کے غلام ہیں۔ تو میرے آقا کے غلاموں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علی المرتضی نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ میں نبی جیسا ہوں، نبی مجھ جیسا ہے۔ بچو ایسے لوگوں سے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کوئی مثلی ہے، کوئی میری مثل، تو کوئی بھی نہ بول سکا۔ دوستان محترم یاد رکھیے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ تھے، اور جب ولادت کے بعد عورتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو آواز آئی غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی
تھی کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں چند ماہ کا ہوتا ہے اور اس میں قدرت کی طرف سے جان ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد بچہ کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے اور ناف کے ذریعے بچے کو ماں کا خون پلایا جاتا ہے کہ بچہ زندہ رہ سکے، لہذا وہ بچہ خون کا محتاج ہوا اور محتاجی عیب ہے۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد شہادت ہوئی تو آپ ناف بریدہ تھے، پتہ چلا کہ آپ کو اس کھانے پینے کی محتاجی اللہ نے نہیں دی، اللہ نے بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ دوستان محترم، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے بچے کا نام محمد رکھا تو وہ دونوں باپ بیٹا جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم ذات ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ آپ کے نامی اس میں گرامی کی وجہ سے اب محمود غزنوی جو ہے ان کا وزیر ہے ایاز، تو ایاز کے بیٹے کا نام ہے محمد۔ اب محمود نے ایک دن ایاز کے بیٹے کو پکارا، او ایاز کے بیٹے میری بات سن۔ اب ایاز کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ میں نے اتنا پیارا نام رکھا ہے اور میرے بیٹے کو یہ کہہ کر پکار رہے ہیں کہ ایاز کے بیٹے میری بات سن۔ تو ایاز نے جا کر کہا، حضور میں نے اپنے بیٹے کا اتنا پیارا نام رکھا ہے، آپ نے نام سے کیوں نہیں پکارا؟ تو محمود غزنوی نے فرمایا، میں وضو میں نہیں تھا اس لیے میں تیرے بیٹے کا نام نہیں لیا۔ کیوں؟ یہ نام باوضو ہو کر لیا جاتا ہے۔ دوستان محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ اگر کسی گھر میں جس کا نام ایک فرد کا بھی نہ ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اور اس کی سند بھی حسن ہے، بہت اچھی ہے، اور علامہ حلبی نے فرمایا سیرت حلبیہ میں کہ یہ بات بالکل سچ ہے، درست ہے کہ جو میرے آقا کے نام کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچے کا نام رکھے گا، اللہ اس باپ کو اور بیٹے کو دونوں کو جنت میں پہنچائے گا۔ دوستان محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام اسم گرامی سے محبت کیجئے، آقا علیہ السلام کے نام کے ساتھ پیار کیجئے، اپنے بچوں کا نام میرے آقا کے نام کے ساتھ ملا کر نام رکھیے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ گھر میں بھی برکتیں ہوں گی، دنیا و آخرت بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔